فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فرح قد جاب خواطرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اسماء الحسنى میں سے ایک اسم المصور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات میں سے بہت ہی خاص صفت ہے۔ اس کا معنی ہے تصویر اور صورت اور شکل بنانے والا۔ اس میں یہ ذکر جو ہے ان لوگوں کے لیے جو آرکیٹیک قسم کے جو کام ہیں، کسی چیز کی شکل کو نئے سرے سے بنانا، اس میں بہت سارے اس میں کیفیات ہیں۔ اگر انجینئر حضرات اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ہی خاص قسم کی صفت عطا فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہر قسم کی تصویر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے یہ حمل کے وقت یہ ذکر بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس سے حمل کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور حمل میں اگر نیت ہو کہ لڑکا پیدا ہو تو اس کے لیے بھی اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اور اگر چاہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر پچھلے حمل میں اگر کوئی تکلیف ہوئی ہو یا پھر کسی وجہ سے ضائع ہوا ہو تو اس سے بھی محفوظ رہنے کے لیے اور ہر قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے اور تکلیف سے بچنے کے لیے حمل وضع جو ہوتی ہے وہ بھی آسانی سے ہو، اس کے لیے اس میں بہت ساری کیفیات ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ خوبصورت بچہ پیدا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے لیے اگر چاہے تو عورت کو چاہیے کہ جب اس کی ولادت کا وقت قریب آ جائے، یعنی 6 یا 5 ماہ گزر جائیں اور آخری 3 یا 4 ماہ باقی رہیں، تو اس میں اس عورت کو کثرت سے جتنی زیادہ ہو سکے اس میں مصوروں کو یا مصوروں پڑھتے رہنا چاہیے۔ آخری مہینوں میں پڑھنے سے بچے بہت ہی خوبصورت اور صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی نقص سے محفوظ ہو کر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر چاہے کہ حمل میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، کوئی اور پریشانی نہ ہو، تو جس عورت کو حمل رہ جائے شروع سے ہی پڑھتی رہے، یا حفیظ یا مصور دونوں کو ملا کر 1100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ ہر طرح کی تکلیف سے، بیماری سے، رکاوٹ سے اور ہر قسم کی تکلیف سے حمل کی حفاظت ہو جاتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا حمل بار بار ضائع ہوتا ہے یا پھر حمل کے آخری ایام میں کچھ پریشانی ہوتی ہے یا پھر ولادت کے وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ یا حفیظ یا مصور 1100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، تو انشاءاللہ وضع حمل اور ولادت حمل بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور ماں اور بچہ دونوں محفوظ اور صحیح سالم تندرست رہتے ہیں۔ دوسرے، اگر نرینہ اولاد چاہے، اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہیں، لڑکا چاہے، اور صرف کسی کو لڑکا ہے، لڑکی چاہے، تو اس کو چاہیے کہ جب حمل شروع ہو جائے 4 مہینے تک یا مصوروں پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ، اور جب آخری مہینہ ہو اس وقت ہو سکے تو 7 دن روزے رکھ لے، نہ ہو سکے تو کم سے کم یا مصوروں پانی پر دم کر کے صبح 21 مرتبہ پڑھے، یا مصوروں پانی پر دم کرے اور پی لے، شام اسی طرح پانی پر 21 مرتبہ دم کرے اور پی لے، تو انشاءاللہ
اس کے ساتھ آپ نیت بھی رکھیں کہ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے، نرینہ اولاد عطا فرمائے، اگر لڑکا ہے تو لڑکی عطا فرمائے، لڑکی ہے تو لڑکا عطا فرمائے، اس کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ اگر کسی کام میں یا پھر ایسی ہی ولادت کے وقت رکاوٹ ہوتی ہے تو یا مصوروں کو درود شریف کے ساتھ کثرت سے پڑھنا ہر کام کو آسان کرتا ہے۔ اور اس میں ایک خاص عمل بھی ہے یا مصوروں میں، عالم ارواح میں تصویروں کا، صورتوں کا مشاہدہ کرنا، وہ انشاءاللہ میں اس کے لیے ایک خاص ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ یہ لمبا ہو جائے گا۔ ابھی مصوروں میں جو کیفیات ہے اس حساب سے ذکر کرنا ہے، اس لیے اس کے جو کیفیات ہیں وہ سن لے اللہ تعالیٰ۔ اس میں مصوروں میں بہت سارے ایسے کیفیات رکھتے ہیں جن میں سے بچے کی حفاظت ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کمزوری ہو یا پھر کسی طرح کی بیماری ہو تو اس سے محفوظ ہونے اور اس میں سے شفا پانے کے لیے 1100 مرتبہ اس میں مصوروں کو پڑھے، اور اس میں مصوروں کو پڑھ کر دودھ یا پھر پانی پر دم کر کے اس کو گرم کر کے بھی پلا سکتے ہیں۔ تو ڈراپ یا پھر چمچے یا چھوٹے چمچ کے ذریعے سے بچے کو پلایا جائے پانی، تو انشاءاللہ وہ بیماری بھی یا پھر وہ کمزوری جس کے ساتھ بچہ پیدا ہوا ہے یا پھر پیدا ہونے کے بعد ہوئی ہے تو انشاءاللہ بچوں کی بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس میں مصوروں اگر عورتیں پڑھتی ہیں روزانہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ، اور اس کے ساتھ اس میں مصوروں کے ساتھ یا مصورو یا نورو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شکل اور صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جاذبیت اور خوبصورتی اور نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو چہرے میں شکل میں کوئی داغ لگ گیا ہے یا پھر کسی طرح کا زخم سے نشان پڑ گیا ہو یا پھر کسی طرح کے چوٹ کا داغ رہ گیا یا پھر کوئی نشان پڑ گیا ہو تو اس کے لیے اس میں مصوروں کو زعفران سے کاغذ پر 21 مرتبہ لکھیں اور رات میں اس کو دودھ میں ڈال کر رکھیں اس کاغذ کو، اور صبح اس کو چہرے پر ملیں۔ اس طرح 7 دن کریں تو انشاءاللہ وہ داغ ہو سکتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ میں پورا نہ ختم ہو، لیکن اگر 3 یا 4 ہفتے کیے جائیں تو انشاءاللہ وہ داغ دھبے وغیرہ پوری طرح ختم ہو جائیں گے اور چہرہ بالکل صاف اور شفاف اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکیوں کی شادیاں قریب ہوں اور اگر کسی طرح کا کوئی مرض ہو گیا یا پھر کوئی پھوڑے وغیرہ ہونے شروع ہو گئے یا پھر کسی طرح سے جاذبیت نہ ہو شکل میں، تو ان کو چاہیے کہ اس میں مصوروں کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ شروع آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 300 مرتبہ اس میں مصوروں کو یا مصوروں پڑھیں، اور کسی بھی چیز پر یا پھر کوئی ایسا کریم یا کوئی دوائی جس کو استعمال کرتے ہیں اس پر دم کریں اور اپنے چہرے پر لگائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی خوبصورت اور جاذبیت والا چہرہ عطا فرمائیں گے، اور اس چہرے میں اللہ تبارک و تعالی جو بھی نقص ہوگا اس کو ختم فرمائیں گے اور خوبصورتی عطا فرمائیں گے۔ اس میں مصوروں میں اور بھی اللہ تبارک و تعالی کے صفات، اس میں کمالات اور برکتیں ہیں۔ اگر کوئی اس کا عامل بنتا ہے تو تمام چیزیں اس کو عافیت کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں میں جتنی ابھی بتائی گئی اس میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس کے عامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 3360 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو 41 یوم پڑھیں اور شروع آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ 41 یوم میں اس کا عامل بن جاتے ہیں، اور اس کا عامل پر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے رحمتیں فرماتے ہیں، اور اس کے بہت سارے اسرار ایسے ہیں کہ جس سے تحریر لکھائی اچھی ہوتی ہے اگر مشق کرتے رہے، اور اگر کوئی انجینئر ہے تو اس میں اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز جو بناتے ہیں اگر یہ تحریر کرتے ہیں یا پھر کوئی چیز
قلم کے ذریعے سے یا پھر کسی بھی چیز کو بنانے کا اگر ان کا کام ہے تو اس میں بہت سارے ان کو فوائد ملتے ہیں. اور اگر کسی کے لیے چہرے کے لیے یا پھر حمل کے لیے جتنی بھی چیزیں گنائی گئی ہیں اس کے لیے اگر عامل بننے کے بعد کوئی دوسروں کو بھیجتے ہیں بنا کر، جیسے پانی دم کر کے دیتے ہیں یا پھر ان کو کسی طرح کا کاغذ وغیرہ میں لکھ کر تعویذ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھرپور فائدہ فرمائیں گے عامل بننے کے بعد. اور بغیر عامل بنے اگر کوئی اس کو کرتا رہے، اس میں مصوروں کو، تو پابندی اگر کچھ مہینے کرتے ہیں تب بھی وہ عامل بننے کی طرح ہی اس میں کیفیات شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں مصوروں میں اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. جو اس پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے اور بھی راز کھول کر ان کے سامنے لائیں گے اور ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آن کر لیں.